علم کائنات، اللہ پاک جو خالق ہے، ارے ذرا سوچیں تو صحیح. اور اس کائنات کے علاوہ مزید کائنات بھی کہتے ہیں کہ ہیں. ایک سیکنڈ میں لائٹ، روشنی 1,87,000 میل ٹریول کرتی ہے ایک سیکنڈ میں. اور جو کچھ تھوڑا بہت انہوں نے دیکھا ہے، ایک لائٹ سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ 1,87,000 میل. ایک لائٹ منٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو 60 سے ضرب دے لیجئے. ایک لائٹ ڈے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو 24 سے ضرب دے لیجئے. ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہے اس کو 365 سے ضرب دے لیجئے. تو یہ ثابت ہے کہ 13 بلین لائٹ ایئرز اوے تک کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. 13 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے کی چیزیں آپ کو آج نظر آ رہی ہیں. ذرا غور تو کریں. سورج غروب ہو گیا ہوتا ہے، 10 منٹ پہلے سورج وہاں نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ہاں غروب آفتاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی روشنی آپ کو 10 منٹ کے بعد پہنچے گی کہ وہ وہاں نہیں ہے. وہ غروب ہو گیا، وہ ہے ہی نہیں وہاں، لیکن آپ کو 10 منٹ کے بعد معلوم ہوگا نہیں ہے، کیونکہ اتنا ڈسٹینس ہے اور لائٹ اس اسپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے. پھر بھی 10 منٹ کے بعد آپ کو معلوم ہوگا. یہ ڈائمینشنز ہیں، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، اور اسی کی بنیاد پہ آپ کی تربیت ہونی چاہیے. یہ سائنس نہیں پڑھیں گے جی، میتھمیٹکس نہیں پڑھیں گے، ہم تو دینی لوگ ہیں، ہم تو بس قرآن کا مطالعہ کریں گے. ارے قرآن کے مطالعے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھو تو صحیح. قرآن کے مطالعے کا مطلب کائنات کا مطالعہ کرنا ہے. اور کائنات کیا چیز ہے؟ کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ جو چینی کھانے کے بعد میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، یہ وہیں تو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کون ہے، کہ وہ کیا ہے جس نے یہ گورکھ دھندا ترتیب دیا ہے. یہی تو قرآن میں ہے. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس یہ نہیں ہے کہ یہ پلاسٹک کی بوتل بنا دی جائے، بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. یہ سائنس نہیں ہے. در حقیقت آپ صدیاں لگا دیں، آپ ملینز آف ایئرز لگا دیں، آپ یہ بوتل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کریٹر نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خالق نہیں ہیں. آپ پیٹرولیم نکال کر کے اس کا جو کمپوننٹس ہے اس سے یہ بوتل بنا سکتے ہیں. یعنی آپ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ میٹر کو کنورٹ کر دیں، ایک چیز کو دوسری شکل دے دیں،
یہ قدرت آپ کو حاصل ہے، لیکن آپ میٹر کریٹ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ کریٹ اینی تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. یو کین کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف سم تھنگ. یو کین ناٹ کریٹ اینی تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. یہ قدرت صرف ایک ہستی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں. تو سائنس یہی ہے. سائنس آپ کو یہ رموز بتا رہا ہے جو خالق کائنات نے کھول کھول کر کے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہے، اور آپ اس سے بھاگ رہے ہیں کہ میں سائنس نہیں پڑھوں گا، میں تو قرآن ہی پڑھوں گا، میں تو حافظ ہی بنوں گا. ارے خدا کے واسطے اس کو سمجھو کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیا نازل ہوا، کیوں نازل ہوا. یعنی آپ کو اگر تاریخ کا علم ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے آنے کے تقریباً 40 سال کے اندر اندر آپ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے. کیوں بن گئے تھے؟ آپ اس لیے سپر پاور بن گئے تھے کہ آپ نے اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. کبھی ممکن ہے کہ ایک کانکرنگ جنرل کو، ایک فاتح جنرل کو
جو بندے کے ہاتھ کبھی نہیں آتے. ہر قوم کے اپنے حالات ہوتے ہیں, ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں. یہ ملک چل نہیں سکتا تھا اگر تو قائد اعظم نے اس کے رینز آف گورننس ابتدا میں اپنے ہاتھ میں نہ لے لیے ہوتے. یہ تو وہ ملک ہے کہ جہاں پر روز اول یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ فرسٹ لیڈی فاطمہ جناح ہیں یا بیگم لیاقت ہیں. یہ تو وہ ملک ہے. یہ تو وہ ملک ہے کہ جہاں پر جس وقت کے مسلم لیگ کی صدارت اوپن ہوتی ہے تو لیاقت علی خان از ڈیفیٹڈ. پھر مسلم لیگ کہاں گئی ہم نے دیکھا. تو لہذا کئی مرتبہ آپ کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو نارملی آپ شاید نہ کریں. اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کرنے ہوتے ہیں. پاکستان کے بننے کے بارے میں ہمیں کبھی سوچ آئی کہ یار یہ کیا ہے, یہ ہند کی تقسیم کی کیا ضرورت تھی. یہ تو اگر آپ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کانسٹیٹیوشن یہاں پر لاگو کر دیتے, یہاں پر اسٹیٹس کو آٹونومی دے دیتے, ایک ویک فیڈریشن مہیا کر دیتے, یہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن بھائی وہ تیار نہیں تھے. قائد اعظم نے کتنی کوشش کی کہ ایک چھوٹی سی اقلیت مسلمانوں کی ہے, ان کی اسمبلیز میں ریپرزنٹیشن آپ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی کر دیجئے. تیار نہیں ہوئے. ان کو کہا ایک ویک فیڈریشن بنا دیجئے, تیار نہیں. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ بڑے بڑے لیڈر, یہ بڑے بڑے سورما جو اپنی قوم کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے اندرون خانہ انگریز کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ ہند کو تقسیم کرنا. انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ سوویت یونین کی گردن کے اوپر بٹھانے کے لیے ایک بفر اسٹیٹ پاکستان کے نام کا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ جس وقت روس میں زار کی حکومت ہوا کرتی تھی, جس وقت زار کو 1917 میں ٹاپل کرنے کے بعد کمیونسٹ حکومت آئی, سوویت یونین قائم ہوا, ان کا ایک خواب تھا to have access to the warm windows of the Arabian Sea. اتنا بڑا ملک ہے روس, اتنی بڑی قوت تھی سوویت یونین, سوائے ولاڈی واسٹک کے کوئی ایک بندرگاہ بھی سال کے 12 مہینے آپریٹو نہیں تھی وہاں پر. انگریز اس کو یہاں آنے سے روکنا چاہتا تھا. اس کو پتا تھا کہ ہندو پہ قابو کرنا مشکل ہے, اس کو پتا تھا کہ پاکستانی وڈیرے کو قابو کرنا آسان ہے,
مشرقی پاکستان سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی پرواہ نہیں تھی. اس ریجن کے اوپر وہ قابو رکھنا چاہتا تھا, اور اس لیے اس نے ہندو کے ساتھ ملی بھگت کر کے پاکستان کو قائم کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. ان حالات میں جو ہم نے دیکھے ہیں, وہ حالات جو مودی نے کریٹ کیے ہیں, کہ جہاں پر کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی پرابلم تقریباً 22 یا 23 کروڑ مسلمان ہیں, اور ان کو وہ ووٹ کا حق بھی دینا نہیں چاہتے. تو یہ بڑے میاں نے دیکھ لیا تھا. وہ کانگریس میں رہے تھے, کانگریس کے روح رما رہے تھے, ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب ملا تھا ان کو. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ہوگا, اس لیے انہوں نے ہونے دیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ انیویٹیبل ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور اب بھی آپ کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ارے آپ کی تو آبادی بڑھ رہی ہے بھائی. وہاں پر مودی کہتا ہے کہ مسلمز بریڈ لائک ریبٹس. یہاں ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے. ارے تم سمجھو تو صحیح, یہ آبادی خدا نہ خواستہ کسی وقت اگر یہ ملک ڈسممبر ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کب کسی سٹیج کے اوپر ہندوستان ایک ریاست کے طور کے اوپر قائم ہوتا ہے, تو یہی آبادی آپ کو وہاں پیرٹی دے گی. یہی آبادی جو بڑھ رہی ہے, جس کو آپ برا مان رہے ہیں, جس کو جرمنز رو رہے ہیں, فرینچ رو رہے ہیں کہ ہماری عورتیں تو انفرٹائل ہو گئی ہیں, ہمارے مرد تو نامرد ہو گئے ہیں, ہمارے یہاں تو پیداوار ہی نہیں ہے. آپ کے اللہ پاک اولادیں عطا فرما رہا ہے, آپ کے یہاں اللہ پاک ایک آبادی مہیا فرما رہا ہے. آپ کو قبول نہیں ہے, آپ ان کی گردن موڑنا چاہتے ہیں, آپ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں. خدا کے واسطے سمجھیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, کوئی وقت بھی تاریخ کا ایسا نہیں گزرا, اور اس میں موجودہ وقت بھی شامل ہے, جب بنیادی اہمیت تعلیم و تربیت کی نہ ہو. کوئی وقت بھی تاریخ میں ایسا نہیں گزرا. اور جن اقوام نے اس امر کو سمجھ لیا کہ بنیادی چیز تعلیم و تربیت ہے, ایک اچھی ماں کا بیٹا, ایک اچھی ماں کی بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولے گی, کبھی دھوکہ نہیں دے گی, کبھی پیٹھ پیچھے چغلی نہیں کھائے گی. اگر جھوٹ بولے گی تو ماں کہے گی کہ تیرے زبان پہ انگارہ رکھ دوں گی. یہ وہ تھے جنہوں نے پاکستان بنا دیا. یہ وہ مائیں تھیں, یہ وہ فیملیز تھیں جنہوں نے پاکستان بنا دیا. اور ایک ہم ہیں, ہم تو بات ہی نہیں کرتے جھوٹ بولے بغیر. ہم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے جب تک کہ اپنا مفاد نہ دیکھ لیں. اس سے اگر تو فرار ہے تو صرف تعلیم اور تربیت میں. تعلیم اور تربیت کون سی؟ دیکھیں, قرآن کو پڑھنا, قرآن کو حفظ کرنا, قرآن کو صرف معنی دیکھ کر کے چھوڑ دینا, یہ کوئی تعلیم نہیں ہے.
اگر آپ قرآنی تعلیم اور بنیادی تعلیم ہی قرآنی تعلیم ہے، جب تک کہ آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، جب تک کہ آپ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اور جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ٹائم لیس ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، سوال ہوا کہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہوں، آپ کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو اپنی ذات کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ پھر آپ کچھ نہیں ہیں، پھر میں کچھ نہیں ہوں، پھر میں نے کیا پایا اور میں نے کیا کھویا اس کی کوئی ریلیونس نہیں۔ وہاں صرف وہ ہے جو سب کی بہبود کے لیے ہے، اور وہاں اگر مخالفت ہے تو اس کی ہے جو سب کی بہبود کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کچھ بھی اسرائیل نے کیا، یا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے، یا دیگر جو کام ہو رہے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو اللہ پاک کی مخلوق کے خلاف ہیں۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، صرف انسان کی بات نہیں ہے، صرف کرۂ ارض کی بات نہیں، یہ مخلوق کے خلاف ہے۔ They are inimical to the creation of Allah۔ یہ وہ کام ہے، لیکن اس کا مقابلہ آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، آپ کو کامن گڈ کو سامنے لے کر کے آنا ہوگا۔ تو یہ وہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی جو میں آج کے کانٹیکسٹ میں، جو ایک بہت چھوٹا کانٹیکسٹ ہے، یعنی پاکستان کے سیاق و سباق کے سلسلے میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ میں ایم پی اے بن جاؤں، ایم این اے بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، دیگر عہدوں پہ پہنچ جاؤں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنی ذات کے متعلق بات کرنا نہایت نامناسب چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے سے آپ کوئی میسج پہنچانا چاہیں تو اس حد تک آپ کر سکتے ہیں۔ کون سا عہدہ دنیا میں ہے جو مجھے نہیں ملا؟ میں نے بار کو لیڈ کیا، میں نے بینچ کو لیڈ کیا، میں نے سپریم کورٹ کو اس وقت خیرباد خود کہہ دیا جب 2003 میں نارملی مجھے چیف جسٹس پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں جس وقت کہ میں نے چھوڑا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں پرویز مشرف کا حلف نہیں لوں گا، میں سپریم کورٹ کا سب سے کم عمر جج تھا۔ I was the youngest judge of the Supreme Court, and normally by 2003 I should have been Chief Justice of Pakistan، کیونکہ وہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس وہ بنے گا جو سینئر موسٹ جج ہو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب میں وہاں سے واپس آیا تو مختلف میرے پاس آفرز تھے، یہ جو آپ کا صدر بنا الوی اور دوسرے ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں۔ نعیم الحق جو رائٹ ہینڈ مین تھا
عمران کا اس نے یہ کہا جج صاحب ہمارے پاس تو وہ عہدے ہی نہیں ہیں جو ہم دے سکیں آپ کو. میں نے کہا بھائی میں عہدوں والا آدمی نہیں ہوں, عہدے تو چھوڑ کے آیا ہوں میں. بہرحال میں نے ان کو جوائن کیا. پھر دوسری طرف میرا ایکیڈمک کیریئر رہا. نارملی تو ہوا یہ کرتا ہے کہ ینگ لوگ جاتے ہیں, بار کر کے آتے ہیں اور فوراً سے ان کو وزٹنگ پروفیسر کالج میں لگا دیا جاتا ہے. میں نے تو آئی ایم اے لوکل پرسن, میں تو پاکستان کا پروڈکٹ ہوں, میں تو باہر کہیں گئے نہیں, تو مجھے کیسے بناتے. لیکن 1976 میں جو پرنسپل تھے ایس ایم لاء کالج کے, میرے استاد بھی تھے شیخ حیدر صاحب, انہوں نے کہا وجود الدین ووڈ یو لائک ٹو بی اے وزٹنگ پروفیسر ان اوور کالج. میری یونیورسٹی میں پوزیشن آئی تھی کراچی یونیورسٹی میں, لیکن کئی سال مجھ سے کوئی بات ہی اس کے بارے میں نہیں ہوئی. میں نے کہا سر اٹ ول بی اے گریٹ آنر. میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. 1976 سے 1988 تک جب میں ہائی کورٹ کا جج بنا, میں نے 12 سال وہاں لیکچر کیا. میں تو خود LLB ہوں, میں نے LLM کی کلاسز وہاں لی. اس کے بعد جب میں واپس آیا, ہمدرد لاء کالج اسٹیبلش ہوا. 2014 تک میں نے وہاں پر لیکچر کیا. میں ہمیشہ کھڑے رہ کر کے لیکچر کیا کرتا تھا, لیکن آخری زمانے میں ہمدرد لاء کالج میں نے محسوس کیا کہ اگر میں کھڑے رہنے میں تھوڑی سی قباحت ہوتی ہے کسی اسٹیج پہ, تو بیٹھ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے. میں نے بیٹھ کے بات کرنی شروع کر دی. تو کیا وہ عہدہ ہے جو میں نے ہولڈ نہیں کیا, کیا وہ پوزیشن ہے جو میں نے ہولڈ نہیں کی. 2 مرتبہ, کوئی پاکستان میں ایسا آدمی نہیں, 2 مرتبہ مجھ کو صدارت کے عہدے کے لیے پٹ اپ کیا گیا. ایک مرتبہ میں لائرز کا اور اپوزیشن کا یونانیمس کینڈیڈیٹ تھا, اور دوسری مرتبہ PTI کا میں کینڈیڈیٹ تھا. اور اگر میں PTI میں رہتا, میں نے 2016 میں چھوڑا ہے, تو میں پریزیڈنٹ ہاؤس جاتا اور PTI کے ذریعے سے جاتا. کیا عہدہ ہے جو میں نے ہولڈ نہیں کیا, اور کون سا عہدہ ہے جو میں نے ڈینائی نہیں کیا. لیکن آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں جس عہدے کے اوپر جب بھی پہنچا تو مجھے احساس ہوا ارے یہ وہ چیز تھی جس کی میں خواہش کر رہا تھا, یہ وہ تھا جس کے لیے میں تگ و دو کر رہا تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک مزید مشکل ہے. تو لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے, اور اس کے لیے آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین اور دیگر اکابرین کے کردار موجود ہیں کہ انہوں نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بیت المقدس کے فاتح کے طور پر پہنچتے ہیں, اور ان سے کہا جاتا ہے, ان کو بلایا کیوں گیا تھا کہ انہیں بیت المقدس کی کنجی دی جائے. وہاں کے پادری کلیسا کے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز ادا کرنا چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چرچ میں آ کر کے نماز ادا فرمائیے. آپ نے کہا نہیں, اگر عمر نے تمہارے چرچ میں نماز ادا کر دی تو مسلمان چرچوں کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے. میں یہ نہیں کر سکتا. اور آج اردوغان جو آپ کا نمائندہ ہے, جو اپنے آپ کو ایک مسلمان مملکت کا سربراہ بتاتا ہے, اس نے سینٹ صوفیہ چرچ جو کہ استنبول میں واقع ہے, اس میں مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا. جب یہ آپ حرکتیں کریں گے تو بابری مسجد ٹوٹے گی. جب آپ یہ کریں گے تو وہاں پر رام مندر بنے گا, کیونکہ آپ جیسا کریں گے ایسا آپ بھگتیں گے بھی. تو جس وقت آپ اپنے اسلاف کی روش کو ترک کر دیں گے, جب آپ دوسرے جیسے ہو جائیں گے,
تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو دوسروں کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، زندگی کا آپ کو تجربہ، کئی باتیں آپ کو بری معلوم ہوتی ہیں، آپ کوسچن کرتے ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں کبھی سوچ آئی کہ جی گاندھی جی تو گورنر جنرل بنے نہیں. گاندھی جی نے تو یہ کہا کہ میں تو کانگریس کا 2 آنے کا ممبر ہوں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ کیسے گورنر جنرل بن گئے؟ ان کو نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن یہ سوچ غلط ہے.